اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، ہم حاضر ہیں آج اپنی نئی ویڈیو کے نئے موضوع کے ساتھ، خون دینے کے فائدے اور نقصانات۔ ناظرین، خون دینے سے صرف سوئی چبھنے جتنا درد ہوتا ہے، اور اس کا مقصد ہے شیئر بلڈ، اٹس سمپل، سیف اینڈ سیو لائف۔ خون دینے اور نہ دینے کے متعلق بہت سے سوالات اور ابہام ہیں۔ ہم اپنی ویڈیو کے ذریعے کچھ سوالوں کا جواب آپ کو دینا چاہیں گے۔ ہم خون دینے سے گھبراتے کیوں ہیں؟ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں ناظرین رہتے ہیں جہاں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ خون دینے سے انسان کمزور ہوتا ہے اور خون دوبارہ نہیں بنتا۔ اپنے موضوع کی جانب مزید بڑھنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہماری اپڈیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، ہمارے مریض بستروں میں خون کی کمی کی وجہ سے جان دے دیتے ہیں۔ خون دینے کا عالمی دن 14 جون کو منایا جاتا ہے، اور اس کا مقصد معاشرے میں خون دینے کے متعلق مکمل آگاہی دینا تاکہ خون دینے کے متعلق مختلف ابہام دور کیے جا سکیں۔ ناظرین، انسانی جسم میں خون کی زندگی 120 دن ہے، یعنی 120 دن میں ہمارے خون کے خلیے مردہ ہو کر پیشاب کے ذریعے نکل جاتے ہیں اور نئے خلیے وجود میں آتے ہیں۔ ناظرین، انسانی جسم میں 120 دن میں خون کے خلیے جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور 120 دنوں کے بعد دوبارہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک صحت مند انسان جس کی عمر 17 سے 50 سال کے درمیان ہو اور وزن 50 کلو سے زیادہ ہو، سال میں کم از کم 2 بار آسانی سے خون دے سکتا ہے، اور ایک بار خون دینے کے 3 ماہ بعد عطیت دے سکتا ہے۔ ناظرین، خون دینے کے بہت سے فائدے ہیں، جیسا کہ نیا خون پرانے خون کی نسبت زیادہ فریش اور طاقتور ہوتا ہے۔ خون دینے سے سب سے بڑا ایک فائدہ صدقہ جاریہ ہے، جس میں حصہ ڈالنا بہت ضروری ہے، جو تا قیامت تک نسل در نسل آپ کے لیے ثواب کا موجب ہے۔ ناظرین، اس کا دوسرا بڑا فائدہ خون میں آئرن کی مقدار کو بیلنس رکھنا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ صحت مند اور فریش زندگی گزارنا ہے۔ اسی طرح ناظرین، ریگولر خون دینے والوں کی جلد دوسروں کی نسبت زیادہ عرصہ تک جوان اور صحت مند رہتی ہے۔ امید ہے ناظرین ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے ضرور لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ شکریہ۔